بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ بہت سی معاشرتی، سیاسی، سماجی اور معاشی مشکلات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے قوم میں ایک تذبذب بھی ہے، اضمحلال بھی ہے اور ایک پریشانی بھی ہے۔ لیکن بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسی ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عوام دوست ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں، انہیں تفریح کا سامان مہیا کریں اور ان کے لیے زندگی کو آسان بنائیں، تاکہ لوگ اپنے دوستوں، اپنے احباب اور اپنے پیاروں کے ساتھ مل کے خوشنما ماحول میں تفریح کریں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے آج جو دعوت دی ہے، جناب کامران لاشاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان بھر پہ مشہور و معروف اور ممتاز شخصیت ہیں، آج کل ڈی جی ورلڈ سٹی لاہور ہیں۔ کامران صاحب، بنیادی طور پہ یہ پروگرام تعلیم سے ریلیٹڈ ہے اور ہم جس گیسٹ کو بلاتے ہیں ہم ان سے پہلے ان کے تعلیم کے سفر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کا اسکول کا وقت، کالج کا، یونیورسٹی، کیا آپ نے وہ سارے سفر بتائیے اور کن اساتذہ سے آپ کو فیض رہا؟ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ مزنگ میں ہماری ایک پرانی حویلی رہی جہاں میرا جنم ہوا۔ اس کے ارد گرد ایک محلہ تھا اور وہ بیچ میں ایک حویلی تھی۔ تو لیکن میرے ماں باپ نے، ان کو بہت اس چیز کا شوق تھا کہ بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، تو سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول اس زمانے میں بڑا معروف تھا۔ وہ مشنری اسکول تھا، اس میں بردرز فرام آئرلینڈ وہ اس کو مینیج کرتے تھے۔ تو بڑا اچھا ڈسپلن، بڑی اچھا سلیبس، پڑھائی لکھائی۔ تو ہم سائیکل کرتے ہوئے جایا کرتے تھے اور میٹرک میں نے جو ہے وہیں سے کیا اور 10 سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ بڑے اچھے دوست تھے، کرسچنز بھی اس وقت ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، انگریز بھی چند ایک تھے اور باقی تو اپنے لوگ تو تھے ہی تھے۔ اس میں استادوں میں مکسڈ کراؤڈ تھا، لیڈیز بھی استاد تھیں، جینٹس تھے اور انگریز تھے، کرسچنز تھے، مسلمان تھے، اور اسلامیات سے لے کر انگریزی ہر قسم کی تعلیم، میوزک بھی پڑھایا جاتا تھا۔ تو ایک لبرل سا ماحول، یا کم از کم آئیڈیاز جو ہیں وہ اس قسم کے تھے۔ تو اس میں ایک میڈم فریزر ہوتی تھیں، ان سے میں بہت امپریس تھا، ان کی طریقہ جو ہمیں پڑھانے کا اور انگریزی کا بولنے کا اور ڈسپلن کا۔ تو اٹ واز اے ویری ویری، اور میرا خیال ہے جو سب سے خوبصورت لمحات مجھے یاد پڑتے ہیں کہ جب نیکسٹ کلاس میں جانا ہوتا تھا تو نئی بکس خریدنی ہوتی تھیں، اس کی ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی تھی۔ تو ادھر ریگل کے پاس بک سینٹر ایک اور امپیریل بک، یہ دو بڑے مشہور تھے۔ تو ادھر جا کے پھر لائنوں میں لگ کے نئی کتابوں پہ نظر ہوتی تھی کہ اچھا یہ اب میری کتابیں بنیں گی، اپنا بیگ بھرنا اور پھر اس پہ اپنا نام لکھنا کرنا، اور ان کو پھر اپنے آپ سے چیلنج کرتے تھے کہ اچھا اس کو میں نے مینٹین کرنا ہے۔ پچھلی کاپیاں میری خراب ہو گئی تھیں، ان پر کئی حروف آ گئے تھے، ردی ہو رہی تھیں، تو یہ والی کو میں نے بڑے سنبھال کے کرنا ہے۔ تو لیکن میری تعلیم میں سچ پوچھیں میرا ساتھ ساتھ کھیلنے کی طرف بھی، خاص طور پہ سوئمنگ ہماری ایک فیملی گیم تھی۔ وی ہیو 4 بردرز، تو لاشاری بردرز کا اس وقت بڑا چرچا کہہ لیں یا نام اگر ہوتا تھا تو وہ تیراکی کے حوالے سے تھا۔ تو آئی واز دا بیسٹ اسکول سوئمر، آئی واز دا بیسٹ، دین لیٹر پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج میں بھی رول آف آنر۔ تعلیمی دنیا میں مجھے کھیلز میں زیادہ نمایاں ہوا، پڑھائی میں شاید اتنا نہیں تھا، بلکہ اسپورٹس بیسس پر ہی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا داخلہ ہوا۔ پھر گورنمنٹ کالج میں نے بی اے کیا، وچ مینس 4 سال میں ادھر رہا۔ ینگ اسپیکرز یونین میں بھی الیکشن لڑا، پھر ان کے مختلف سوسائٹیز کا ممبر رہا، ڈبیٹنگ کا بھی مجھے شوق تھا۔ تو میں نے گورنمنٹ کالج میں خاص طور پر ایک
بالکل کھلا ماحول دیکھا. وہاں پر اسکول میں بندشیں, پابندیاں, ڈسپلن, کنٹرول, حاضری, چیزیں بہت تھیں. گورنمنٹ کالج میں آپ آزاد ماحول تھا, اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, کلاس میں آ رہے ہیں. اور تو یہ بھی اس سے بھی ایڈجسٹ کرنا کہ جب آپ کو ہر وقت کنٹرول سے نہیں بلکہ اپنی سیلف کنٹرول سے بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. تو وہ, اور وہاں بڑے بڑے اچھے ٹیچرز تھے, بڑے اچھے وائس چانسلرز تھے, اور بہت ہی اچھا ماحول تھا. اور سوئمنگ پھر میری وہاں پر بڑی لاشاری صاحب, اس زمانے میں اسکولوں میں خاص طور پہ کردار سازی پہ بڑا زور دیا جاتا تھا کہ آپ کا کیریکٹر جو ہے بلڈنگ بہت صحیح کیریکٹر ہونا چاہیے. تو آپ کو اسی طرح کے اساتذہ ملے ہوں گے؟ جی بالکل. یہ اگر دیکھا جائے اب کتابیں تو بڑھ گئی ہیں, ہمارے وقت میں اتنی زیادہ کتابیں نہیں, ٹھیک ہے نا, اور شاید بچے اب ہم سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں. ہم اس وقت میں ٹیکنالوجی وائز یا پڑھائی کی انبار جو ہے اب لگا ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو اب تھوڑی اس میں تنزلی آئی ہے اور کمی آئی ہے, وہ ہے یہ کردار کی سائڈ پہ, کہ اس پہ زیادہ زور نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اچھی ڈگری لو, اچھی تعلیم اور نوکری لو, اور بس آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی کا نصب العین ہے. دیکھیے آپ کتنے بھی اچھے ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, کچھ بن جائیں, لیکن اگر اچھے انسان اور اچھے نہیں ہیں, کردار ٹھیک نہیں ہے, تو کئی ڈاکٹر اس لیے شہرت یافتہ ہیں کہ بڑا لالچی ڈاکٹر ہے, جی ہاں, بڑا کمینہ ڈاکٹر. سو اس ڈاکٹری کا یا اس کا کیا فائدہ؟ وہ سو آپ کو ایک اچھا انسان ہونا, وہ کہیں بھی آپ چلے جائیں گے تو وہ فائدہ مند ہوگا. اور اگر اچھے انسان نہیں ہیں اور کتنی بھی بڑی عہدے پہ چلے جائیں گے, آپ باعث آزار ہوں گے, باعث مصیبت ہوں گے, اور لوگوں کے لیے ایک ناراضگی کا باعث ہوں گے. سو اسکولوں کو اس پہ اور زیادہ زور دینا چاہیے, ماں باپ کو دینا چاہیے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آپ کردار سازی کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے 3-4 ابلاغ ہیں یا طور طریقے ہیں. سب سے پہلے تو بچے کا نشو و نما اور اس کے شروع کے ایام, شروع کے سال سب سے زیادہ ضروری ہیں. جتنے سائیکیٹرسٹ ہیں وہی کہتے ہیں پہلے 5-7 سال میں بچے کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں, ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ کھیل. تو ماں باپ کا محبت ملنا, اس کا کیئر اور افیکشن ملنا, پہلے تو وہ سب سے بڑی نرسری تو ماں ہے. بالکل. سو ماں بولی ملنا, اس کی اچھے کس انداز سے ماں باپ بات کرتے ہیں, دھیمے ہیں یا بالکل ان کا کرخت لہجہ ہے, وہ باقی سے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اپنے ملازموں سے کیسے بولتے ہیں, باہر آئے ہوئے فقیر سے کیسے بات کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں, کسی کو کیا کھلاتے پلاتے ہیں, گرم جوشی کیسے ہے, مہمان نوازی کیسے ہے, خندہ پیشانی کیسے ہے. تو ماں باپ کے بعد آپ کا اسکول جو ہے شروع سے ہی ہوتا ہے, تو وہ اسکول, اساتذہ اور آپ کے دوست آپ نے کیسے چنے بنائے, یہ سب بڑا انفلوئنس کرتے ہیں. جی, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ اسکول کے کالج کے زمانے میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ یا تو موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اب کھیلیں جو ہیں وہ بڑا ڈسپلن سکھاتی ہیں, اور اب وہ گراؤنڈز نہیں رہے, وہ رونقیں نہیں رہی جو میچز ہوتے تھے. تو یہ بڑا عجیب سا ٹرینڈ آیا. بالکل ایسے ہی ہے جی, کہ ہم نے ایسے چاکلیٹ بوائز اینڈ گرلز بنا دیے ہیں. تو اگر ان کو زندگی کے شعبے میں آگے بڑھنا ہے, ایک زندگی کا میدان جو ہے وہ ایک سپورٹس ایرینا کی طرح ہے, وہ ایک کلاس روم کی طرح نہیں ہے. بالکل بالکل. سو اٹ از مور کلوز ٹو اے اسپورٹس فیلڈ, جہاں جیسے فائٹ ہے, ایک چیلنج ہے, ایک ہار اور جیت ہے, اور پھر اٹھنے کا اور پھر آگے نکلنے کا. تو کلاس روم ایک اور طرح کی سیٹنگ ہے, وہ آپ کو ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا, انفارمیشن مل جانی. تو سو اس پہ یو رائٹ, اتنے اچھے اچھے ادارے بن گئے ہیں تعلیم کے, لیکن انہوں نے
اسپورٹس فیلڈز پہ بالکل نہیں زور نہیں دیا. ڈیبیٹس وغیرہ بھی ڈیبیٹس بھی نہیں ہے, اسکاؤٹنگ نہیں ہے, بیت بازی نہیں ہے, کہیں کیمپنگ نہیں ہے, ٹریولنگ نہیں ہے, اسکاؤٹنگ بھی بڑی, دیٹس رائٹ, بڑی سول ڈیفینس ہوتا تھا, اسکاؤٹنگ تھی, میچز تھے. مثلا پنجاب کے بچے نے کبھی سندھ ہی نہیں گئے ہوں گے تو کبھی کراچی گئے ہوں گے, انہوں نے سندھ کا حال نہیں دیکھا, سندھیوں کو ادھر کا پنجاب کا نہیں پتا. تو یہ تعلیمی اداروں نے ایک دوسرے سے بالکل, میں تو کہتا ہوں میں اب اندرون لاہور میں کام کر رہا ہوں, میں اگر آج سروے کروں کہ لاہور میں رہتے ہوئے باقی اداروں کو چھوڑ دیں, لاہور کے تعلیمی ادارے کتنے ہیں جو اندرون لاہور قلعہ یا شالیمار میں آئے ہیں, تو میرے اپنا اندازہ یہ ہے بالکل کہ 10-15% سے زیادہ نہیں ہوں گے. بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ چراغ تلے اندھیرا ہے کہ آپ اپنے ورثے سے, وراثت سے, اپنی ریت اور روایات سے ان کو منسلک نہیں کراتے, صرف کتابی کیڑے یا وہ جو ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ بھی آپ زندگی میں کرتے رہیں, لیکن اوپن اپ یور لائف. اور یہ اسکول کالجوں کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جو ہیں نا سر, یہ ایک کمائی کا ذریعہ اور ایک مطلب ایک بزنس بن چکا ہے. وہ بات نہیں رہی. اچھا, آپ نے جب CSS کیا, اس طرف آتے ہیں کیونکہ آپ بیوروکریسی میں آئے, اور بہت کم ایسے بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو اتنے عوام دوست ہوتے ہیں. آپ کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کا کس طرح بھلا ہو سکتا ہے. آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں, یہ کوئی بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نظر آتے ہیں, ورنہ تو لوگ آتے ہیں بڑے روب دبدبے اور تم تراک اور اس کے ساتھ نوکری کرتے ہیں, بیوروکریٹ بنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آج ان کا تاریخ میں کوئی کچھ نام بھی نہیں ہوگا. تو آپ کا جو یہ ٹرینڈ تھا, یہ کیسے, کوئی آپ کو گھریلو ایسی تربیت تھی یا کیسے آپ کو عوام سے اتنی محبت؟ ملی جلی ہیں. ایک تو گھر کا ماحول بڑا ہی عوامی اور اتنا کھلا ماحول تھا. میری والدہ کو اس محلے میں, اس ارد گرد کے ہمارے سب جگ امی کہتے تھے. اچھا. وہ ہم 4 بھائی ہیں, 4 جو ہمارا دوست آتا تھا اس کو کہتی تھیں تو میرا 5واں پتر ہے. اچھا, تو ہم کئی دفعہ پھر چھیڑتے تھے, امی کنے کو 5ویں پتر ہیں تاڑے, کو 10 تے دیو. تو لیکن سب سے پیار محبت, غریب پروری سے, ملازموں سے ہم نے کھیلنا بیٹھنا, کوئی اس طرح کی تفریق اور وہ نہیں تھا. ملازم ضرور تھے, وہ کام کرتے تھے, مگر ایون مزانگ کے ادھر ہجڑے آ کے وہ بھی شور مچانا, ان سے گپ شپ ہو رہی. تو ریڑی والے سامنے تھے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. دن کے وقت اسکول کے انگریزی ٹائپ دوست تھے, شام کو ہمارے بڑے عوامی سے. سرفراز نواز کرکٹر ہمارا ہمسایہ تھا, اس کی ایک ہی دیوار تھی, وہ ہم اس کو کہتے ہیں ہماری سیند کی پروڈکٹ تھی, کیونکہ اس ہمارے گھر میں ذرا سیند کشادہ تھا تو ادھر ہی آ کے کرکٹ کھیلا کرتے. تو سو اٹ واز دین آئی آلسو happened to have some association with the village. ہمارا ایک آبائی جدی زمین ہے ساہیوال کے پاس. تو گاؤں کا ایکسپیرینس, انگریزی اسکول کا, عوامی محلے کا, اور سو پرسنالٹی, اور گھر کا ماحول بڑا کھلا. ہمارے گھر میں تالا تھا ہی نہیں, وہ 2-3 طرف سے آپ گزرتے ہوئے اندر آتے تھے. تو کوئی ہاں نہیں. اور جو باہر کا ہمارا سین تھا وہ عوامی پارکنگ تھی, جو کوئی ادھر پارک کر جائے, ہمیں گھر آتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا 10 گاڑیاں. تو یہ اکوموڈیٹنگ سا ماحول تھا. سو اس طرح ہی پھر وہ شاید پرسنالٹی پہ اثر آیا ہوگا. لیکن دوسرا پھر پبلک سروس جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے پبلک کی سروس. تو اگر ہم پبلک کو ذہن میں نہیں بٹھا رہے اور اس کو اپنا نصب العین نہیں بنا رہے تو وہ پھر زیادتی ہے. تو پھر میں سندھ میں رہا. اندر ویری گڈ ریزن وائی آئی کوڈ ایڈجسٹ ود سندھیز. آج بھی میں سندھی میں تقریر کر سکتا ہوں ان کے ساتھ. وہ تھرپارکر جیسی جگہ, اب لاہور سے اٹھ کے میں تھرپارکر میں 1.5 سال رہا. تو لیکن ادھر بھیل میں اگواڑ, ہندو مسلمان سب سے بڑی دوستی, اور اٹھنا بیٹھنا, کلچرل پروگرام وہاں, بلکہ کلچر کا صحیح مطلب میں نے سندھ میں جا کے سیکھا. تو یہ ایک عوام دوستی کی جو تھوڑی سی وجہ ہے. ابتدائی اور پھر مجھے رونقیں کریٹ کرنے کا, خوشی کریٹ کرنے کا ایک شوق ہے. ٹرینڈ ہے آپ کے ذہن میں, وہ ہے. تو وہ اس وقت ذہن میں صرف پبلک ہوتی ہے کہ میں نے پبلک کو کیسے اس سے
منسلک کرنا ہے، انوالو کرنا خوشیوں ہے. میں شامل تو کیا وہ یہ نہیں ہوتا اچھا میں نے فلاں چیف منسٹر کو امپریس کرنا ہے، اس سے فیسا کٹوانا ہے یا منسٹر نے کرنا ہے. وہ آ جائیں ان کی مہربانی، بڑی عزت افزائی، نہیں تو کوئی ایسی کوئی خواہش اور ہمارے پروگرام میں اگر نام لوں، کبھی کنال میلہ کیا تھا. اب مجھے آپ بتائیے اس میں کسی، کیونکہ اس کا طریقہ ہی نہیں تھا، مجھے چیف سیکرٹری نے بلایا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میرے کوئی دوست آئے. میں نے کہا سر آپ کو ویسے ہی جانا پڑے گا جیسے سارے جاتے ہیں. دیر از نو وی آئی پی تھنگ اوور دیئر، کوئی پروٹوکول کا ادھر ذریعہ ہی نہیں ہے، اٹس ناٹ ڈیزائنڈ لائک دیٹ. تو لاہور میں اور کارنیولز کیے، یہ بسنتیں تھیں یا یہ جو جشن بہاراں ریس کورس پارک میں، کئی بڑے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے GR1 والے کہ اچھا بھی ادھر ایک تم نے میلہ شروع کر دیا ہے، ادھر تو ہم سیر کرتے تھے یہ وہ. لیکن آئی واز مور فار دا پبلک اینڈ دا پیپل. جم خانہ کا میں پریزیڈنٹ جب وہ چیئرمین بنا تو پبلک اور آنا شروع ہو گئی کہ لوگوں نے کہا لو جی یہ کیا ہو گیا، یہ تو. اب جیسے یہ کینال جو آپ میلہ بتا رہے ہیں، اب بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جب کوئی آدمی موٹر سائیکل پہ اپنے 3-4 بچوں بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ بچے تالیاں بجاتے ہیں خوشیوں سے، اتنی وہ رونق لگی ہوئی ہے اس میں، جو آپ نے لائٹنگ کا اتنا خوبصورت وہ بندوبست کیا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. میں ایک یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کل جو نوجوان ہیں وہ سول سروس میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، انہیں کس طرح محنت کرنی چاہیے اور کیسے وہ اس میں کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو خیر مدت ہوئی یار کو مہماں کیے ہوئے، لیکن پھر بھی طریقہ کار مور لیس اٹس سیم. ایک تو یہی ہے کہ اپنے آپ میں بلیو کریں. Now as I wasn't too bright a student, لیکن I was hard working and I was determined. پہلی دفعہ میں نے امتحان دیا تو I got into railway service. میں نے پھر نہیں چھوڑا، میں نے دوبارہ امتحان دیا، پھر I got into DMG. So میرے خیال سے ایک تو بچوں کو کانفیڈنس اور بلیف ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہے. کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ اچھا ایسے کیسے ہوگا کہ میں پاکستان میں پہلے 10-20 لوگوں میں آ جاؤں گا، یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے. لیکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں جب آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے پوری قوت سے اور پوری ہمت سے. اچھا اب اس میں ایک تو آپ کو اپنی انگریزی کو ضرور امپروو کرنا چاہیے. آئی تھنک ہاف دا میجک از یور پراپر اینڈ گڈ انگلش. گڈ انگلش سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے لفظ آنے چاہیے، لیکن آپ کو ایک کریکٹ انگریزی آنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے سارے پیپرز. یہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں بچے بہت اچھی انگلش لکھ سکتے ہیں لیکن اسپوکن لینگویج پہ آ کے ان کا ہاں، لیکن اگر آپ ریٹن میں دونوں میں ہی ہونا چاہیے. اور وہ تیاری کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ بولنا شروع کر دیں، میں اگر سندھی سیکھ سکتا ہوں تو وہ کیسے سیکھی میں نے؟ اگر چاہے تو آدمی سب. میں نے انٹرسٹ لیا اور اپنے ملازموں سے بولنی شروع کی. اچھا. پھر میں نے تھوڑا سا اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو ادھر ادھر، پھر بڑی بڑی جگہوں پہ بھی، پھر پریزیڈنٹ زرداری کے سامنے بھی انگریزی میں باتیں کی. اپنا سندھی میں وہ ابھی بھی مجھے نہیں، میرا خیال ہے مجھے سندھی سمجھتے ہیں. تو سو پوائنٹ از دیٹ یو کین ڈو آل دس پرووائڈیڈ یو ہیو انٹرسٹ. آپ انگریزی کی تعلیم، اب تو اتنا کچھ انٹرنیٹ پہ بھی آ گیا ہے، لیکن the flow of language and fluency will come only when you will talk to each other. تو اپنے دوستوں سے بولیں، اپنے اساتذہ سے بولیں اور لکھیں. اور so دونوں the biggest secret is good writing of English and good speaking. چونکہ جب آپ نے انٹرویو پہ جانا ہے تو آپ انگریزی میں بھی بات کی جائے گی، اور بولنے سے بھی زیادہ لکھنے کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی امپورٹنٹ ہے. اچھا خواتین و حضرات، بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں کامران لاشاری صاحب، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زبان کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. چھوٹی سی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ جو خطہ ہے یہ تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ رہا ہے، اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جناب کامران لاشاری صاحب، یہ ہیں DG والٹ سٹی لاہور،
اور انہوں نے ہمارا جو ورثہ ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. لاچاری صاحب بتائیے کہ والڈ سٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیے جی، ویسے تو والڈ سٹی 12 دروازوں پہ محیط تھا اس کا کام، لیکن اب یہ دروازے کھل گئے ہیں اور ہمارا کام بہت جگہوں پر پھیل گیا ہے. اچھا. لاہور کے اندر، پنجاب میں، پنجاب سے بھی باہر، ایون آزاد کشمیر تک. اچھا، ماشاءاللہ. تو یہ مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ اللہ میاں نے کیسے یہ دروازے کھولے ہیں. آپ کا تھا نا. تو وہ پہلے ہمارے ساتھ قلعہ اٹیچ ہوا، جی، لاہور فورٹ. اب 1 سال پہلے شالیمار، جہانگیر کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ، یہ جگہیں بھی اٹیچ ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ پروجیکٹ وائز جو ہے ہمیں ملتان میں اب ہم کام شروع کرنے لگے ہیں، جہاں بہاؤدین زکریا کا مزار ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پارک ہے، جی ہے، 60-70 ایکڑ کا. قلعہ کونا قاسم باغ، جی جی، اس کو سارے کو اس کو گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس کا پلان بنایا ہے اور فنڈز مختص ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس پہ اب اگلے ہفتے سے کام شروع ہو رہا ہے. اچھا. تو دوسرا آزاد کشمیر میں ایک فورٹ ہے، اچھا، جس کو ریڈ فورٹ کہتے ہیں. اچھا. وہ اس پہ پچھلے 3 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، ابھی بھی 1 سال اور لگے گا. اور زوب میں بھی کام کیا ہے. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک امپریشن ڈیولپ ہوا ہے کہ ورثے کا کام اور اس کو بحال کرنا، وہ شاید ایک ڈپارٹمنٹ نے ابتری حاصل کی ہے، فوقیت ملی ہے، تو وہ والڈ سٹی لاہور کو ملی. تو اس حوالے سے ہماری ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم نے آغا خان ٹرسٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھی ہے. اور بہت سارے اچھے پروجیکٹس لاہور کے اندر، لاہور سے باہر وہ نہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے. لاہور کے اندر جیسے شاہی حمام، اس کو یونیسکو ایوارڈ ملا ہے، یہ آغا خان ٹرسٹ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں. پکچر وال جو قلعے میں بحال ہوئی ہے، یہ ان کی ساتھ مل کر ہوئی ہے. اسی طرح جو چوک وزیر خان ہے، وہ بالکل ایک نئی طرز پہ سامنے آیا ہے. تو گلی سرجن سنگھ ایک بہت مشہور ہوئی ہے، ایک گلی ہے، اس کو اس کا پروفائل ایسا ہے، اس کی تصویریں ایسی آتی ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اٹلی میں ہے، اسپین میں ہے، اور اسپیشلی دیکھنے آتے ہیں. اس کی بیٹھکوں کو آج کل ہم آباد کر رہے ہیں کہ صرف آرکیٹیکچر، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ریسٹوریشن از ناٹ دی اونلی تھنگ. جی، چیزوں کو ریسٹور کر لینا از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، ناٹ دی اینڈ پوائنٹ. اینڈ نہیں ہے. اچھا اچھا. ریسٹور کر کے پھر اس کو مینٹین کرنا، رکھنا، اپ کیپ، اور پھر اس کو لوگوں کے لیے ایک پلیزنٹ ایکسپیرئنس بنانا، کنیکٹنگ دا بلڈنگ ود دا پیپل، اس کی مارکیٹنگ کرنی، اس میں کوئی لائف کریٹ کرنی. یہ زیادہ چیلنجنگ کام ہے جس پہ پبلک سرونٹ زیادہ مار کھاتے ہیں. وہ ون ٹائم انٹرسٹ آتا ہے، پیسہ آیا، کہیں سے پریشر آیا، کام کرنا ہے، بس اس کو بحال کرو، یہ وہ، تو وہ کر کے اسلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا جو یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کے 2 علیحدہ پہلو ہیں ریسٹوریشن کے علاوہ. ایک ہے اس کی اپ کیپ، دوسرا ہے ری یوز. اس میں ہم نے، میرا خیال ہے، بہت محنت کی ہے، توجہ دی ہے. اور وہ چیزیں جو پہلے بند تھیں ان کو ریسٹور ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو ری یوز میں لائے ہیں. مثلاً میں قلعے میں ایک رائل کچنس ہے. اچھا. اب اس کا کسی کو، مجھے بھی نہیں تھا پتا، اچھا، کہ 30-40-50 سال سے وہ نو گو ایریا بند رکھا ہوا تھا، اندر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، برا حال تھا. تو اس کو ہم نے بحال کیا. اچھا. اور صرف بحال کر کے ختم نہیں کی بات، ہم نے اس کے جو کورٹ یارڈ ہے، جو صحن ہے، اس کو ایکٹیویٹ رکھا ہے. گاہے بگاہے وہاں روزانہ کوئی نہ کوئی فنکشنز ہوتے ہیں. تو اس کو کارپوریٹس کی بکنگ کے لیے بھی اس کو ہم نے. ایک بات بتائیے کہ کیا یہ جو اس کی فنڈنگ ہے،
اس میں کوئی ہمیں کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کہیں سے کوئی اس قسم کی مدد مل سکتی ہے کہ ہم اس کو، کیونکہ یہ ہماری جو سیاسی حکومتوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی زیادہ. ہمارے اپنے کارپوریٹس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. جی بالکل. لیکن ویسے حکومت نے مدد دی ہے. اچھا. کچھ ہم سیلف جنریشن کرتے ہیں. اب قلعے میں ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. جی بالکل. تو ہم اس کی گیٹ منی سے پیسے ملتے ہیں, فوٹو شوٹ سے لیکن کچھ ڈونرز بھی اور کچھ یہ ایمبیسیز 3-4 ہیں جنہوں نے ڈونیشنز کی ہیں. کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے لیکن پھر بھی وی آر ویری ہیپی کہ انہوں نے نارویجین, جرمن, یونائٹڈ اسٹیٹس اس جیسی. لیکن جو سافٹ لونز جو ہیں وہ زیادہ بڑے تعداد میں جو آئے ہیں وہ ہے ایک AFD فرینچ کمپنی ہے اور ایک ورلڈ بینک ہے جس کے تحت ہم اب بھاٹی گیٹ کے ایریا کو ٹھیک کر رہے ہیں فرام دا ورلڈ بینک سائڈ, اور AFD سائڈ ٹکسالی کا ایریا اور کچھ حصے فورٹ کے. سو یہ ملا جلا ایک پیکج ہے. اور لیکن مینلی we believe that it's the Punjab government which is helping us, اور پیسہ is not the main thing. The real thing is your commitment, the real thing is the expertise and professionalism. اچھا یہ بتائیے ہمارے یہاں ہندوؤں کی, سکھوں کی, مسلمانوں کی جو ہیریٹیج ہے وہ سب کی پرزرویشن کے لیے آپ کام کریں؟ جی آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت سارا کام اس پہ ہوا ہے. 11 چرچز پہ ہم نے کام کیا ہے. اچھا. بلکہ آج بھی ادھر آنے سے پہلے آئے ہوئے تھے منسٹر جو منورٹی افیئرس کے, تو بہت سارا آ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اس کا ہمیں پروجیکشن کرنی چاہیے کہ سیال کوٹ کا ایک بہت اچھا چرچ اور ٹیمپل بھی, 1 ٹیمپل 11 چرچز 12 شرائنز ان پہ کام ہوا ہے. اچھا. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو رنجیت سنگھ کی ماڑی اور گردوارہ ہے جی جی وہ منسلک ہے ہماری بادشاہی مسجد کے ساتھ. تو وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں, دونوں کو ہم نے روشن کر رکھا ہے, دونوں پہ ٹورسٹ آتے ہیں. اور اور آج کل تو لاہور فورٹ میں ملٹی فیتھ جو ایسٹس ہیں یا فٹ پرنٹس ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اچھا بھی لو کا مندر ہے اندر, ایک کرسچن فریسکو ورک ہے وہ بھی ہے, اور سکھوں کی تو 2-3 حویلیاں اور جگہ ہیں, کھڑک سنگھ حویلی ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے. اسی طرح مساجد ہیں اندر 1-2, تو تاکہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو کہ ہسٹری از ہسٹری, اور ہسٹری تعصب سے بالا تر تمام لوگوں کو اس کا. واہ واہ. آپ نے فوڈ اسٹریٹ کا کانسیپٹ بھی آپ نے دیا تھا. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ اگر فلانی چیز کھانی ہے تو لوہاری جاؤ, ادھر جانا ہے تو بھاٹی جاؤ, اور فلانی. آپ نے سب چیزیں جو ہیں ایک جگہ کر دی. یہ کیسے ذہن میں آپ کی بات آئی؟ دیکھیے یہ فوڈ ایک بہانہ ہے. واٹ واز دا ریئل thing which inspired me. جو فیسٹ میں جانا شروع کیا تو ادھر تو میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں شاید جرمنی میں تھا یا کہاں, تو میں ان کے کسی اولڈ ٹاؤن میں بیٹھا ہوا تو, اور میں بڑا خوش رہا کوئی آدھ گھنٹہ. میں بڑی بے چین روح ہوں, تو مجھے خیال آیا کہ میں کر تو کچھ نہیں رہا, میں کیسے مزے سے بیٹھا ہوا ہوں, تو اس میں کیا وجہ ہے. تو میں نے غور کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد اتنی خوشی اور رونق ہے. واہ, میں اس کا حصہ بنا. واہ, ٹھیک ہے نا, یہ ہوئی نا بات. اچھا, تو وہ پھر میں نے غور کیا یہ خوشی اور رونق کیسے آتی ہے. واہ. اچھا, تو وہ صرف بلڈنگوں سے نہیں آتی. وہ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آئی کہ ایک تو آپ کو پیڈسٹرنائزڈ ایریاز بنانے چاہیے. بالکل. جہاں واکنگ ایریاز ہوں, آپ یہ گاڑیوں کا جو ایک چڑھاؤ ہے ہر جگہ, اس سے اپنی کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے اربن سپیسز وچ آر جسٹ ہینگ آؤٹ ایریاز, واکنگ, اور وہاں رونق, خوشی, کوئی گٹار بجا رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے. تو وہ ایک سیمی
فیسٹیول کی صورت اس کی بنے. کھانا پینا از پارٹ آف اٹ. بس وہ سو اس پہ غور و فکر کرنے سے میں نے آ کر سوچا کہ مال روڈ میں سائڈ روڈز بڑی اچھی ہیں تو شام کو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. میں نے پھر لبرٹی والوں سے, لیکن انہوں نے کہا جی وہ ٹریڈرز لوگ تھے کہ جی نہیں ہمارے تو گاہکی ہے, یہ ہے, ہم گاڑیاں کو کیسے یہاں سے پیچھے کریں, آپ کہتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر یہ بات گوال منڈی والوں سے ہوئی تو وہ اس کانسیپٹ کو فارچونیٹلی ان میں رجسٹر ہو گیا بڑی خوبصورتی سے. تو انہوں نے ان کو وہ شبہ اس بات کا تھا کہ لوگ سڑک کے درمیان کیسے بیٹھیں گے, یہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا بیٹھتا اور چھپ کے اپنے پجیروں میں کھانا کھاتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں, عورتیں, بندے سب بیچ. تو آئی سیڈ میں نے دنیا میں یہ ہوتے دیکھا ہے, صرف آپ کو ایک ماحول دینے کی ضرورت ہے. تو اور پھر ایسی آنٹیاں آئی ہیں, ایسے گورنر جنرل اور امبیسڈر اور برقعے والیاں اور سارے, یعنی اس کانسیپٹ کی خوبصورتی یہ تھی کہ محمود و ایاز سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو وہ اس میں کوئی بالا یا پستہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا. اٹ لک لائک ون فیملی پلیس. اور وہاں کہیں پر کوئی رباب بج رہی ہے, کہیں پر سیکسوفون بج رہا ہے اور لوگ گھوم پھر رہے ہیں, گاڑیاں باہر کھڑی ہیں. تو یاد ہے جنرل مشرف بھی آئے تھے وہاں پہ, اور بھی بہت بڑے مشرف صاحب بڑی ڈگنیٹریز باہر کے ایمبیسڈرز وغیرہ. انہوں نے پہلے مجھے کور ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ جی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فوڈ اسٹریٹ بند کروا دیں. میں نے کہا پھر دیکھنا کیا چاہتے ہیں, میں کھانا پیک کر کے بھیج دیں. میں نے کہا جی اس میں ساری مزہ ہی یہ دیکھنے کا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ ماحول کریٹ ہو سکتا ہے, ایک اسٹریٹ ٹورزم, اسٹریٹ ہیپینس کین بی کریٹڈ. تو سو ہی کیم دیئر. وہ تو بڑے ویسے اس لحاظ سے کیجول اور بڑے ہیپی گو لکی صدر تھے. انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ کور کمانڈر, گورنر, اور 1.5 گھنٹہ وہ وہیں بیٹھے رہے. اور ادھر ادھر بلکہ کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے. سو اٹ واز ویری نائس کانسیپٹ. تو پھر وہ آئی اسٹل تھنک کہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ سوائے کراچی میں ایک انہوں نے اس کے بعد ہی بنائی بورڈ واک ایک بنائی ہے, وہ اچھی بنی ہے, یا مال روڈ آف مری ہے. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ ہمارے ہاں واکنگ ایریاز, پیڈسٹرنائز اسپیسز کی بہت کمی ہے. تو وہ اس پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اور انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے. جی دیٹس رائٹ. تو وہ اور یا پھر اس طرح صاف نہیں رکھے جاتا, اس کو اس طرح مینٹین نہیں کیا جاتا. تو لیکن ایک اور بات جو آپ نے کی ہے, دیکھیں جی آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں, آپ نے بہت ایسے کام کیے ہیں جس سے عوام کو بڑی خوشی ملی ہے. ہارٹیکلچر میں بھی رہے آپ, اور آپ نے سارے لاہور کے چوکوں پہ اور چوراہوں پہ وہاں پہ پھول لا کے رکھ دیے, اور وہ بڑا خوبصورت. اس سے یہ بھی کنسیپٹ میں سمجھتا ہوں باہر کی دنیا میں تو بہت باہر کی دنیا سے سیکھا جی کہ وہ اپنے شہروں کو کتنا سرسبز اور گلزار رکھتے ہیں. اور تو میں نے آ کر اب وہ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں بڑی میں سمجھتا ہوں ان کی وہ تھی اس وقت زیرک اپروچ کہ بھائی یہ پل وغیرہ تو بنا رہے تھے. وہ انہوں نے غور کیا کہ ایگزسٹنگ سسٹم میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جی, کیاریاں اور فوارے اور اس پہ اتنی توجہ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا اچھا میں اس کو علیحدہ کر دیتا ہوں, ایک علیحدہ ہی ڈپارٹمنٹ بنا دیتا ہوں. سو ہارٹیکلچر ونگ آف کارپوریشن اینڈ LDA were merged into a separate autonomous body called Parks and Horticulture. اور اس کا چناؤ میرا ہوا کہ جی کیونکہ ایک آپ کو مزاج چاہیے اس جیسے کام کو آگے لے جانے کے لیے. تو میرے لیے تو مجھے یوں لگا کہ میں حالانکہ اس کے پہلے اس شہر میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا تھا لاہور میں اور ادھر, کہ بھئی اصل کام تو یہ ہے, اس سے مزے کا اور اس سے زیادہ ایکسائٹنگ کام ہو نہیں سکتا جس سے ویزیبل چینجز آپ اوور نائٹ لا سکتے ہیں. تو سو دس نان جاب بیکیم مائی آئیڈینٹی, دا بیسٹ جاب آف مائی انٹائر کیریئر. تو پھر کیا کہتے ہیں
کہ دیوانے بس اتنا جانتے ہیں نقاب اٹھا تو صبح نہ اٹھی، شام بکھری تو شام رنگی، زلف بکھری تو شام رنگی، تو تمیز شام و سحر نہیں تھی، اس طریقے سے کام کیا. بالکل صحیح. تو اس میں اپنی ٹیم سے میں نے بات کی کہ وائی کانٹ وی برنگ دا کوالٹی فلاورس اینڈ کوالٹی ڈیزائن آن دا مین روڈس. آپ کا میں نے کام دیکھا ہے، آپ لوگ یا تو ریس کورس پارک کے ایک دو بیڈز بڑے اچھے بنا لیتے ہیں، یا گورنر ہاؤس والا کر لیتے ہیں، یا اور کسی بڑے افسر کا. تو وائی کانٹ وی ڈو دا سیم فار دا پبلک رائٹ ان دی سینٹر اسٹیج آف دا روڈس. تو انہوں نے کہا سر یہ مشکل ہے، آپ کس کام میں یہ تو دھواں ہے، لوگوں کا کلچر ہے، وہ اس کو توڑ کے لے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ چلے گا نہیں. تو آئی سیڈ کوئی بات نہیں، اس میں کتنا نقصان ہو جائے گا، لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. تو اینڈ وی ٹرائیڈ اٹ آؤٹ اور وہ چلنے لگ پڑا. اچھا، جیسے میں نے دیکھا آپ نے بیگن ویلیا جو ہے ملٹی کلر کے وہ جو لگائے، وہ ایک جنگلی سا پودا ہوتا ہے، اس میں کسی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ میرا خیال ہے بڑا اچھا تجربہ رہا. جی، بلکہ پبلک پلیسز پہ آپ کو لگانی ایسی چیزیں چاہیے جن میں کم سے کم مینٹیننس کا مسئلہ ہو. اور بوگنویلیا اسلام آباد میں تو اس سے بھی زیادہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، لیکن ادھر بھی. اور سو ون آف مائی کانسیپٹ واز کہ ہم جتنی دیواریں ہیں کانکریٹ کی ان کو ہم گرین کریں. اچھا. یہ میں نے سنگاپور میں دیکھا ہے کہ وہ آپ اس کو گارڈن سٹی کہتے ہیں. نارملی گارڈنز آر ان دا سٹی بٹ دیٹ سٹی از ان دا گارڈن، اٹس لائک دیٹ. تو کسی حد تک اس میں ہم کامیاب ہوئے، کسی حد تک نہیں ہوئے، لیکن وی نیڈ ٹو میک آور پلیسز لیس کانکریٹائزڈ اینڈ مور گرین. جی ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آپ کامران لاشاری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. یہ آج ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے. ہم ایک دفعہ پھر کامران لاشاری صاحب کو بلائیں گے، کیونکہ ابھی بہت سارے پروجیکٹس ان سے ڈسکس کرنے رہ گئے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں جو عوام کا درد رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عوام خوش ہوں اور ان کے بچے خوش ہوں، ان کے پیارے خوش ہوں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بہت شکریہ کامران لاشاری صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. خواتین و حضرات، تعلیم اسپیشل ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.